جیسے ارکان اسلام ہے ویسے ہی ارکان ایمان بھی ہے. تو ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں. لیکن عام طور پر ہم لوگ ارکان اس ایمان سے واقف نہیں ہوتے کہ پیلرز آف ایمان کیا ہے. تو ایمان کے جو پیلر ہے وہ 6 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ان میں سے سب سے پہلا اللہ پر ایمان لانا. کس پر ایمان لانا؟ اللہ پر ایمان لانا. دوسرا فرشتوں پر اور ملائکہ پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ رب العزت نے نور سے پیدا کیا ہے. اور تیسرا اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن پر، تورات پر، زبور پر، انجیل پر، کہ کتابیں یہ سب نازل ہوئی مگر آخری کتاب پر ہمیں عمل کرنا ہے. ان سب کتابوں پر اجمالی یعنی شارٹ کٹ میں ایمان رکھنا کہ بھئی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی، حضرت عیسیٰ پر آئی، حضرت داؤد پر کتاب آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب آئی اس پر ڈیٹیل سے ایمان رکھنا اس کی تمام تعلیمات کے ساتھ. اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام بیچ میں آتے ہیں، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. اور یہ تمام 24 انبیاء کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا ہے. ان تمام کے تمام رسولوں پر اور میسنجرز آف اللہ کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا رکن ہے. اور 5واں رکن ہے آخرت پر ایمان. یعنی کیا کہ ہمیں ہمارے دل و جان سے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آخرت یعنی مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اس زندگی میں انسان کی زندگی کا کیا ہونے والا ہے؟ حساب ہونے والا ہے. تو اسے تسلیم کرنا یہ بھی ایمان کا رکن ہے. اور اس کے بعد آخری رکن ہے تقدیر پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. کیا مطلب؟ تقدیر چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو یہ کس کی طرف تو ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. کیا مطلب؟ کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ اچھا یا برا یہ کس کی مرضی کے مطابق آتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. تو اس لیے تقدیر پر ایمان، اسی لیے جس کو ہم کہتے ہیں ایمان مفصل، یہ پورا ایمان مفصل یہ ہے ارکان ایمان. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. تو یہ پورے جس کو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں اسی کے جتنے ارکان ہیں ان تمام کے تمام کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے.